جب زبانیں گنگ ہو جائیں گواہی دینے سے، جب قلم رک جائیں، جب نبضیں ڈوبنے لگیں، تب شہید کھڑا ہوتا ہے۔ کہا کہ تم قلم سے گواہی دو گے، تم زبان سے گواہی دو گے، مگر شہید اپنے خون سے گواہی دے گا، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، قیامت کی گواہی۔ اب معاشرہ کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی بیداری کے لیے یہ فرش مجلس ہے۔ یہ فرش ہمیں عرش کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے ہے۔ یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا ہے، جہاں ہر ایک آنے والے کو رزق ملے گا۔ رزق، فکر کو رزق ملے گا، ذہن کو رزق ملے گا۔ صرف دنیا میں رزق نہیں ملے گا، بلکہ جب یہاں سے اٹھے گا تو دعا کر کے اٹھے گا کہ پالنے والے مجھے رزق دینا، دنیا میں زیارت حسین کا رزق دینا، آخرت میں شفاعت حسین کا رزق دینا۔ لہذا رزق دینے کے لیے آؤ۔ تو بس پلٹنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں باتیں کروں گا، اس لیے کہ ایک ہے رسمی دین پر راضی ہو جانا۔ کیا ہوا 61 ہجری میں، کیوں یہ قربانی دی گئی؟ اگر یہ قربانی نہ دی گئی ہوتی تو آج کا معاشرہ کیا ہوتا؟ کہاں جاتے مسلمان؟ کس سمت میں بڑھ رہے ہوتے؟ یہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے۔ سب کو اندازہ ہے یہ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے سارے دن کا جو شیڈیول ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اب سید الشہداء کا تذکرہ کرنا ہے۔ سید الشہداء ہمارے ذہنوں سے محو نہیں ہیں، کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم آقا کو یاد رکھے ہوئے نہ ہوں، مگر اب خصوصیت کے ساتھ، جیسے ہر عبادت کے لیے ایک وقت کی اہمیت ہوتی ہے، اس خاص وقت میں اگر وہ عبادت کی جائے تو اس عبادت کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر دن انسان نماز پڑھے، ہر رات انسان جاگے، لیکن جب شب قدر آتی ہے تو اس میں عبادت کا لطف کچھ اور ہوتا ہے، اس میں عبادت کا صلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 10 راتیں، یہ 12 دن، یوں تو ہمارے ہر لمحے ہماری زندگی کے اوپر آقا کا قبضہ ہے۔ یہ دل کی دھڑکنیں، یہ نبضیں، یہ سانسیں، آقا یہ سب آپ کے سپرد ہیں۔ میں جیتا ہوں آپ کے لیے، میں مروں گا آپ کے لیے۔ یہ عہد کرنے کے لیے، اس تجدید عہد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور موجود ہیں۔ ایک عارف کا جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے آقا اگر میرے جسم کا ایک بال زبان بن جائے اور ان ساری زبانوں سے نوح کی عمر پانے کے بعد میں آپ کا تذکرہ کرتا رہوں، تب بھی آپ کے ذکر کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کون حق ادا کر سکتا ہے؟ احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن کو یاد رکھا جائے، اور یہی احسان شناسی کا جذبہ ہے جو ہمیں یہاں پہ جمع کیے ہوئے ہے۔ ہم موجود ہیں، شکر کے سجدے کیا کیجئے جب بھی یہ بات یاد آ جائے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، ہم کون ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ دنیا ہمیں 2 نسبتوں سے پہچانتی ہے، کہتے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، حسین کے ماتمدار ہیں، مگر یہ نسبتیں بڑی ذمہ داریاں لاتی ہیں۔ وہ بھی بات عرض کروں گا، کتنی ذمہ داریاں ہیں اس نسبتوں کی۔ نسبت پیدا ہو جانا یہ آسان ہے، لیکن اس نسبت کو برقرار رکھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایک عاشق کیا ہوتا ہے، ایک عاشق کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے شب و روز کیا ہوتے ہیں، اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، کس طرح عشق اس کو پرواز عطا کرتا ہے، کیسے پستی سے بلندی تک، سرا سے سریا تک، فرش سے عرش تک وہ پہنچتا ہے۔ اس کے لیے بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا احسان، نعمت کو جتنا انسان پہچانتا چلا جائے، جتنا کسی کے احسان کا اندازہ ہوتا چلا جائے کہ کتنا بڑا احسان ہے، اتنا ہی شکر گزاری کا جذبہ خالص ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا احسان کو پہچاننا، ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا، اور جو بھی خطیب ہے، ذاکر ہے، شاعر ہے، فرش مجلس پہ آنے والا ہے، ہر ایک شکر ادا کرے اس بات پر۔ 3 معصومین نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا دیا کرو۔
دعا کیا کرو اپنی والدہ کے حق میں جب محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ ارباب فہم و دانش موجود ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے یہیں پہلے آپ کو متوجہ کروں، محبت کو گرمی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آپ دنیا کی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، ادب کے بہت سے طالب علم یہاں پر موجود ہیں، اہل نظر موجود ہیں، جب بھی تشبیہ دی جائے گی محبت کو، گرمی، سوزش، حرارت، آگ، چنگاری، آگ کا دریا تک کہہ دیا غالب نے، تو محبت کو ہمیشہ گرمی اور حرارت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مگر آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہماری محبت کی گرمی نہیں، ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو۔ آقا دنیا تو محبت کو گرمی کہتی ہے، آپ محبت کو ٹھنڈک کہہ رہے ہیں۔ کہ یہی فرق تو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت آگ ہے، دنیا کی محبت آگ ہے جس میں عاشق کا دل جلتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہماری محبت وہ ہے جس میں عاشق کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ جلتے ہیں۔ کہ نعمت اس نعمت پہ شکر ادا کرو، اس پہ سجدے کرو کہ آقا نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں منتخب کر لیا۔